बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट महविश चौहान, और आज इस प्रोग्राम को करने का जो हमारा मकसद है उसके बारे में थोड़ा सा आपको नाज़रीन बताना चाहती हूं, क्योंकि हम पॉजिटिव चीज़ों को सामने नहीं लाते, नेगेटिव चीज़ों को सामने जल्दी ले आते हैं। तो आज जो महकमा जेल खाना जात की तरफ से जेलों में जो पॉजिटिव तब्दीलियां आ रही हैं, जो अच्छे इक़दामात किए जा रहे हैं, उनको सराहा जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ऑफिसर्स अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा इन जेलों की नज़र कर देते हैं, उनको बेहतर बनाने की तरफ काम करते हैं, उनको सराहा जाना हमारी ज़िम्मेदारी बनता है। तो आज हम आपको इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम उन लोगों को, उन ऑफिसर्स को अप्रिशिएट करेंगे, उनके काम को आपके सामने लेके आएंगे जो वो अच्छे इक़दामात कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत अच्छे इंसान हैं, एक हम्बल खुश मिजाज इंसान हैं, ना सिर्फ अच्छे ऑफिसर हैं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। आईजी जेल काजी नज़ीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले आपको विनेस के मेहमान में खुशामदीद, और बहुत शुक्रिया आपने इतने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे मौका दिया, और वीनस टेलीविज़न का भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं जो आप सवाल करें वो मैं उसके जवाब दे सकूं, और अल्लाह करे अच्छे हों, वो प्रॉपर हों। जी बिल्कुल। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपका आबाई शहर कौन सा है? जी, शिकारपुर, जहाँ की अचार बड़ी मशहूर होती है। अच्छा। और शिकारपुर बहुत कदीमी शहर है जी। किसी ज़माने में, बल्कि अंग्रेज़ों के ज़माने में ये कराची, हैदराबाद और शिकारपुर जी ये 3 बड़े शहर थे। ठीक। बल्कि जो मैंने सुना है वो ये कि जब कराची की पॉपुलेशन 50,000 थी जी तो शिकारपुर शहर की पॉपुलेशन 200,000 थी। ओह, मतलब बहुत बड़ा शहर था जी वो। जी। अब तो वो थोड़ा सा पीछे हो गया है, तो कराची बहुत आगे आ गया अच्छा। है माशाल्लाह, और अल्लाह कराची को और तरक्की दे, लेकिन इंशाल्लाह। अल्लाह करे शिकारपुर बढ़ता रहे। जी पढ़े लिखे लोगों का शहर था, जी जी। और अभी वहाँ पर यूनिवर्सिटी बन रही है, इंशाल्लाह फिर वही उरूज हम देखेंगे शिकारपुर का इंशाल्लाह। सर, एजुकेशन आपने कहाँ से कंप्लीट की? 8वीं तक में शिकारपुर में पढ़ा, जी। उसके बाद लाड़काना में, फिर जामशोरो की सिंध यूनिवर्सिटी में, और फिर थोड़ा अरसा SM लॉ कॉलेज में कराची में, जी और फिर ये नौकरी मिल गई। जी, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट कैसे थे आप? ब्रिलियंट स्टूडेंट थे या बस पढ़ना है सो बस मैं गलत बात है जो सरेआम कहनी भी नहीं चाहिए क्योंकि बच्चों को मिसगाइड करेगी, कि हालांकि होना ये चाहिए कि बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना चाहिए, और हार्ड वर्कर होना चाहिए, और उसके अलावा कामयाबी नहीं है। सही। तो मैं समझता हूँ कि मैं अगर ज़्यादा पढ़ता उस ज़माने में तो मैं बेहतर इंसान होता, और बहरहाल मैं एक इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था। अच्छा। लेकिन आप अच्छे स्टूडेंट थे। आपकी नज़र में हर इंसान सोचता है कि मैं इससे अच्छा कर सकता था। हाँ, बिल्कुल, आप अच्छे स्टूडेंट थे तो आज इस मुकाम पर हैं। हम तो ये कहेंगे कि आप अच्छे स्टूडेंट थे। बिल्कुल। अच्छा सर, पढ़ लिख कर आप क्या बनना चाहते थे? अच्छा, ये भी मुझे नहीं पता था। मैं टीचर भी बनना चाहता था, मैं लॉयर भी बनना चाहता था, मतलब वो ये तो अचानक मैंने ज़िंदगी में एक ही दफ़ा कमीशन का इम्तिहान दिया, यही, और अल्हम्दुलिल्लाह पास कर लिया। उसके बाद दोबारा कोई और कमीशन मैंने सोचा भी नहीं। अच्छा, तो बल्कि हम ये पूछना चाहेंगे कि अगर काजी नज़ीर जो है वो पुलिस ऑफिसर नहीं होते तो क्या होते? लॉयर होते। क्योंकि मैंने 2 साल पढ़ा भी था, और आखिरी साल में मैंने छोड़ दिया क्योंकि नौकरी मिल गई थी। अच्छा, तो पुलिस में हादसातन आए या फिर आपका इरादा था या आपने सोचा था? कंप्लीटली हादसातन। वो इसलिए कि वो हादसा हमसे शेयर करें। वो ये हुआ था कि हम क्लास में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो मेरा एक क्लास फेलो था। उस क्लास फेलो ने मुझे एक गला सड़ा कोई अखबार का पर्चा था। अच्छा। तो उसने दिखाया, उसने कहा देखो मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, और ये पोस्ट आई है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन। हमें पता ही नहीं था, तो मैंने कहा यार चलो शहर चलना है तो हैदराबाद, तो चलते हैं, इकट्ठे चलते हैं। इकट्ठे गए और दोनों ने इकट्ठे ही। अच्छा, आपका इरादा नहीं था? इरादा कोई नहीं था, बिल्कुल। हमने अभी बल्कि BA का इम्तिहान सिर्फ दिया था, रिजल्ट भी नहीं आया। सही।
तो वो वहाँ पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट मांग रहे थे, हमने वो दे दिया। ठीक। और उसके कोई हम भूल भाल गए, 4 साल बाद कोई लेटर आया हमारे घरों पे ठीक है कि इसका फलां तारीख को इम्तिहान है। हाँ। इत्तेफाकन मैं बैठा और क्वालिफाई कर गया। अरे वाह, जबरदस्त। वो कहते हैं कि किस्मत आपको हर उस जगह ले जाती है जो आपके नसीब में होता है। बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल ये ऐसा मेरे ही है। नसीब में लिखा हुआ था। और नौकरी मिलने के बाद भी मैं 3-4 साल तक ये लगा रहा कि हो सकता है मैं छोड़ दूं नौकरी को, किसी और नौकरी को, कैरियर को वो करूं, अडॉप्ट करूं, लेकिन नहीं था नसीब में यही थी। अल्लाह करे कि अब मेरी वजह से इस डिपार्टमेंट का भला हो, मेरी वजह से इसकी कोई बुराई ना हो। आपकी फैमिली में से कोई पुलिस में है या कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहता वो भी है? इत्तेफाकन मुझसे जो बड़ा भाई है, हम 5 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ जी। अच्छा। मुझसे जो बड़े भाई हैं वो इंस्पेक्टर हैं पुलिस में, इंशाल्लाह जल्दी डीएसपी हो जाएंगे। और बाकी मेरे भाइयों में सारे 2 इंजीनियर हैं, एक ने एमबीए किया हुआ है, मेरी 2 सिस्टर्स हैं वो डॉक्टर्स, एक बेचारी गुजर गई, दूसरी डॉक्टर है। और मेरी फैमिली में ज्यादातर लड़कियां डॉक्टर हैं, अब लॉ में आ रही हैं। ठीक। आपके बच्चों में से कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है या इंटरेस्ट है किसी का? मैंने अपने बच्चों को 100% ओपन छोड़ा है कि वो अपना करियर को खुद चूज करें। मैंने कोई वो नहीं रखी कि ये करें ना या ये ना करें, तो उनकी पूरी मर्जी है। और पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें, अच्छे इंसान बने, और बस अच्छा इंसान बनना ही मेराज होना चाहिए। सही बात है। और जिस भी फील्ड में जाना चाहें वो उनकी अपनी चॉइस बिल्कुल। होगी। तो फैमिली के बारे में कुछ बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं और किस तरीके से आप मेरे उनके साथ टाइम स्पेंड करते जी हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। वो जो सबसे बड़ा है वो 11th में है, दूसरा 10th में है, फिर बच्ची है जो क्लास 8 में है, फिर बच्चा है जो क्लास 6 में है। तो ये 4 मेरे बच्चे हैं और मैं काफ़ी टाइम उनके साथ गुजारता हूँ। अच्छा। हम कुकिंग भी साथ करते हैं, जबरदस्त। मतलब अच्छा टाइम गुजारने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे ऑफिसर होने के साथ साथ एक अच्छे फादर भी हैं। बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ बच्चों को ज्यादा पता होगा। अच्छा। हाँ, काश वो भी होते तो हम उनसे जी हाँ। व्यूज ले लेते। पुलिस फोर्स आपने कब ज्वाइन की? जैसे मैंने आपको बताया, मैंने कमीशन पास किया। अच्छा। 95 में कमीशन हुआ था, फिर 97 में मुझे नौकरी ऑफर हुई, और 97 के मार्च में मैंने एज ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट यहाँ प्रिजन डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था। ठीक। और फिर माशाल्लाह तरक्की करते रहे। जी हाँ, तरक्की करते हुए मैं मुख्तलिफ सिंध की जेलों में रहा एज ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट, फिर सुपरिटेंडेंट रहा ग्रेड 17 में, फिर ग्रेड 18 में सीनियर सुपरिटेंडेंट रहा, फिर ग्रेड 19 और 20 में होता हुआ अब मैं आईजी प्रिजन से। माशाल्लाह। इतने साल आपने इस महकमे को दिए और उसमें बहुत से उतार चढ़ाव भी आए होंगे, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं समझता हूँ कि ये बेहतरी की तरफ का सफ़र है, और ये सफ़र यहाँ पर एंड नहीं होना, मेरे होने या ना होने के बाद, मेरे बाद भी ये ग्रेजुअली बेहतर से बेहतर ही होता जाएगा, क्योंकि विजन हमारा चेंज हो रहा है। सही। असल में ये जो जेल मैनुअल बना हुआ था पाकिस्तान भर में, बल्कि इंडिया, पाकिस्तान, सारे सब कॉन्टिनेंट में जी, वो अंग्रेजों ने बनाए थे। सही। 1894 में। बहुत पुराना, और वो जाहिर है वो हाकिम थे और हम महकूम थे, तो उन्होंने महकूमों के लिए एक रूल्स बनाए हुए थे। ठीक। और मुजरिम को मुजरिम समझ के डील किया जाता था, और वो अभी तक वो लॉज चल रहे थे। ठीक। जिसकी वजह से जो कैदियों के साथ ट्रीटमेंट थी, वो ट्रीटमेंट मिसाली नहीं थी। ठीक। जिस तरह एक इंसान को इज्जत देनी चाहिए, वो इज्जत उसमें दी हुई नहीं थी। सही। मुजरिम को मुजरिम की तरह ही ट्रीट किया जाता था, और उसको एक इंसान की तरह ट्रीट की तरफ कि मतलब उसने गलत किया है, उसको पनिश किया जाए। ठीक। तो इन चीज़ों को देखते हुए सिंध गवर्नमेंट ने, जो कि एक मतलब प्रोएक्टिव है बहुत ज़्यादा, ख़ासतौर पे लेजिस्लेशन में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी, तो बहुत से लॉज बनाए हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो हमारे बाकी सूबों में कई जगहों पे लैकिंग है। ठीक। उसको मतलब इसके लिए जेलों के बारे में भी 2019 में एक नया लॉ बना, जिसका नाम है प्रिजन एंड करेक्शन सर्विस एक्ट 2019। उसी के हिसाब से फिर रूल्स बने
ٹھیک اس کو ہم نے نیلسن منڈیلا رولز کہلاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے کہ قیدی کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا چاہیے. صحیح وہ اسٹینڈرڈ منیمم رولز ہیں. رائٹ کم از کم یہ سہولتیں ہونی چاہیے, کم از کم یہ ڈگنیٹی انسان کی ہونی چاہیے بھلے وہ قید میں ہو. صحیح ہم نے اس کو انکارپوریٹ کیا ہے. دنیا کی جو بیسٹ وہ موجودہ جیل سسٹمز ہیں ان میں سے اڈاپٹ کیا ہے. تو ہمارے جو رولز بنے ہیں وہ ماشاءاللہ زبردست ہیں. اچھا ان پہ جب ہم کمپلیٹلی عمل شروع کریں گے تو ہمارا جو انسٹیٹیوشنل کلچر ہے اس میں بڑا فرق آئے گا انشاءاللہ. تو یہ بہترین قیدیوں کو بھی ریلیف ملے گی اس میں. اور پھر ہم نے اس کو کوئی اسٹیٹک قسم کا لا نہیں بنایا, اس کو ڈائنامک رکھا ہے. صحیح پالیسی بورڈ کے ذریعے پریزن پالیسی بورڈ جس کی بہت ہی ہائی لیول کی وہ بورڈ ہے, وہ میٹنگ کرے گی, اس میں پالیسی ڈیسائیڈ ہوں گی جیلوں کے بارے میں. پھر پریزن مینجمنٹ بورڈ ہے جو اس پہ امپلیمنٹ کرے گی. اور یہ آن گوئنگ پروسیس ہے جس کی وجہ سے یہ سلسلہ انشاءاللہ اچھائی کی طرف چلتا رہے گا. ایز اے آئی جی جیل آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور کیا ٹاسک ہے؟ مینلی تو یہی ہے کہ جیلوں میں ڈسپلن ہو, جیلوں میں ری ایبلیٹیشن کے پروگرامز چل رہے ہوں, کریکشن جیلوں کو وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پیونیٹیو سسٹم تھا, پنشمنٹ کی طرف دھیان تھا, وہاں سے ہٹا کے ریفارمیٹیو ری ایبلیٹیٹیو نیچر کا بنانا, اس میں اپنے آفیسرز کی مدد کرنا, ان کی گائیڈنس کرنا. اس کے علاوہ میرے اپنے پرسنل شوق بھی ہیں, وہ بھی میں پورے کر رہا ہوں. اچھا وہ کون سے شوق ہیں؟ مثال کے طور پہ بتائیں. میرا شروع سے ہی شوق ہے کہ ہم جو فاسل انرجی استعمال کر رہے ہیں, جو جہاں کوئی بلب جل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں دھواں اٹھ رہا ہے جو انوائرمنٹ کو پولیوٹ کر رہا ہے. تو سولر انرجی کی طرف ہم جائیں. تو میں نے کئی فلنتھراپسٹ کو, این جی اوز کو انوالو کر کے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے الحمدللہ بدین جیل کو پورا کا پورا سولر پہ لے آیا ہوں. اس کے بعد نواب شاہ جیل ماشاءاللہ وہاں کے ایک لوکل لیڈر صاحب نے سولر کر کے دی ہے. ابھی میرے خیال میں ود ان اے منتھ ہمارا دادو جیل سولرائز ہو جائے گا, اور ود ان 2 months میرے خیال میں جیکباد جیل بھی ہم یہ سارا اپنے ریسورسز کے ساتھ ہم نے کیا ہے. اور پھر جیکباد, نواب شاہ, دادو, یہ تو ایسی اسٹیشنز ہیں جہاں پر بہت زیادہ ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہوتی ہیں. جب گرمیاں ہوتی ہیں تو حد سے زیادہ گرمی ہوتی ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں جیکباد کا ٹیمپریچر میں نے دیکھا تھا, روم ٹیمپریچر بیرک کے اندر گزشتہ سال میں گیا تھا جون میں, تو 44 ڈگری سینٹی گریڈ تھا. مطلب آپ یوں سمجھیں کہ آپ بھٹی کے سامنے بیٹھی ہوئی. صحیح. اور وہاں حالت یہ تھی کہ 2 گھنٹے بجلی آ رہی تھی اور 4 گھنٹے بجلی نہیں تھی. صحیح. سولر لگنے سے کم از کم یہ ہوگا کہ انٹرپٹیڈ پاور سپلائی ہوگی. تو اور پھر میں نے یہ بھی کیا ہے کہ جہاں جہاں پہ آپ کو خالی جگہ نظر آئے جیل کے پریمیسز میں, وہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی رسک ہے تو ہائٹ میں بڑے کوئی وہ نہیں لگائیں آپ ٹریز, چھوٹے ٹریز لگائیں لیکن میکسیمم ٹریز لگنے چاہیے. تو میرے خیال میں نے اب تک ہزاروں ٹریز میں اتنے تھوڑے عرصے میں لگا چکا ہوں. اور یہ سب کچھ آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا ہے؟ بالکل اپنی مدد آپ سے کہتا ہے. تو الحمدللہ میرے آفیسرز میں بھی یہی شوق, اور یہ کیونکہ پازیٹیو ہے. اور یہ ہماری ہم جو کچھ ہیں سوسائٹی کی وجہ سے ہیں, ہمیں واپس بھی کرنا چاہیے سوسائٹی کو. تو واپس کرنے کے یہی چند طریقے ہیں جو ہم انوائرمنٹ کے لیے کچھ کریں, اپنے قیدیوں کے لیے کچھ کریں جو ہماری ریسپانسبلٹی ہیں, اپنے اسٹاف کے لیے کریں, ان کی ایجوکیشن کے لیے کریں, ان کی ٹریننگز کے لیے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں, اللہ کرے میں نے جیسے کہا کہ یہ سفر ترقی کا سفر ہوگا, بھلائی کا سفر ہوگا. اللہ پاک آپ کو اس میں کامیاب کرے. اچھا, جو اس طرح کے اقدامات آپ کرتے ہیں تو اس میں گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے؟ گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. ٹھیک. کئی چیزیں ہیں جن پہ گورنمنٹ مجھے روک سکتی ہے کہ آپ چھوڑ دو. صحیح. اور میں مجبور ہو جاؤں کہ میں کوئی اچھا کام نہ کر سکوں. لیکن یہ گورنمنٹ بڑی پروگریسو اور بڑی مدد دینے والی, بڑی پازیٹیو رسپانس ملتا ہے. سچی بات ہے کہ ہمیں سندھ گورنمنٹ سے بہت زیادہ سپورٹ ہے, بہت ہی زیادہ. میں آپ کو کیا کیا مثالیں دوں, لیکن واقعی حقیقت ہے کہ سندھ گورنمنٹ نہ ہوتی تو ہمیں بڑا نقصان ہوتا. صحیح بات ہے. مثال کے طور پہ
ابھی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں لیڈرشپ کی طرف سے پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے ہے کہ جیلوں کے جو قیدیوں کا مینیو ہے جی اس کو تبدیل کریں یہاں تک کہ اس میں مٹن جی اور اس میں فش بھی شامل کریں اور انشاءاللہ اگلے سال سے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. مطلب وہ جو کہتے ہیں کہ ایک جیل میں جو پتلا پانی کی طرح وہ دال ہوتی ہے وہ والی تو نہیں, آپ مٹن کی طرف جاتے جا رہے ہیں ہم. بالکل. اور میں سچ بتاؤں جب اس میں جو پرانی جیل مینیول تھی انگریزوں کی بنائی اس میں لکھا ہوتا تھا کہ آپ اگر چاول استعمال کریں تو جو ٹوٹا چاول ہوتا ہے کم ترین, اچھا وہ دیا جائے. اگر ویجیٹیبل استعمال کریں تو لکھا ہوتا تھا کہ جو مارکیٹ میں کم ترین ریٹ پہ اویلیبل ہے, اچھا سستی ترین جی وہ لیں, جو چیز خریدنی ہے وہ سستی ترین خریدیں. تو جس کی وجہ سے 30 روپے میں جی 3 وقت کا کھانا جی جی اب آپ سوچیں کہ اس وقت پرووائڈ ہوتا تھا. صحیح. تو الحمدللہ اب یہ امپروو ہو گیا ہے, بہتری کی طرف جا رہا ہے سب بہت ہی زیادہ. بلکہ شاید ہمارے اسٹاف ممبرز بھی اتنا اچھا نہ کھا سکتے ہوں جتنا اچھا ہم اپنے قیدیوں کو دیتے ہیں. چلیے تو بہت اچھی بات ہے. اچھا ایز اے آئی جی جیل آپ کو, کیونکہ آپ پورے سندھ کے آئی جی ہیں, آئی جی جیل ہیں, تو آپ کو ڈفرینٹ جو آپ کے انڈر جو سٹیز آتی ہیں وہاں مختلف شہروں میں جا کے وزٹ کرنا ہوتا ہوگا, تو آپ ویک میں یا منتھلی کیسے وزٹ پہ جاتے ہیں؟ اور میں تقریباً جیسے ہی مجھے آئی جی شپ ملی تو ود ان ایئر میں نے سب جیلوں کا پورا وزٹ کر لیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اب آف اینڈ آن کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو نکل جاتا ہوں اور اچانک وزٹ کرتا ہوں اور ان کو بتا کر بھی جاتا ہوں, مطلب جاتا رہتا ہوں. صحیح. ابھی ایک مائنڈ میں میرے بات آئی ہے کہ ہم ابھی تک جو ذکر کر رہے تھے قیدیوں کا, تو قیدیوں میں تو عورتیں بھی ہوتی ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں. تو جب خواتین کو جو ہے وہ قید کیا جاتا ہے, خواتین کو سزا دی جاتی ہے, تو پیچھے ان کے بچوں کا کیا ہوتا ہے؟ تو یہ سب سوچ کے کیا ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے یا پھر ان کو سزا دینی چاہیے اس طرح کی؟ شکر یہ ہے کہ دیکھا جائے نا, مجھے کسی انٹرنیشنل کوئی بندہ تھا جو جیلوں میں کام کرتا تھا اور وہ ٹرین کرتا تھا, اس نے مجھ سے ایک دفعہ سوال کیا اور مجھے حیران کر دیا, اور حالانکہ میرا اپنا ایکسپیرینس بھی اتنا واس تھا. جی. اس نے مجھے کہا کہ آپ کی جیل میں ہر واک آف لائف کا بندہ ہوتا ہے. صحیح. تو میں نے کہا کہ آپ کی مراد کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کے یہاں ڈاکٹر ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ہوتے ہیں. جیل میں قیدی ہوتے ہیں. صحیح. آپ کے پاس انجینئر ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہوتے ہیں. وہ سب پوچھتا گیا. کچھ تھے جن کے لیے اس نے جب پوچھا کہ میں نے کہا سوچ کے میں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہوتے ہمارے یہاں. صحیح. میں نے کہا لیکن آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک واک آف لائف کا بندہ تو کرائم کرے اور دوسرا بالکل پاک صاف. ٹھیک. یہ ہو نہیں سکتا. جرم ہر کوئی کرتا ہے. صحیح. ہر انسان غلطیاں یا جرم کرتا رہتا ہے. صحیح. لیکن پکڑے وہ نہیں جاتے. اگر جیل میں مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں جیل کا کوئی آفیسر نہیں ہے, مثال کے طور پہ, جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابو لا ہے, ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. ٹھیک. اگر کوئی مطلب آپ سمجھ رہے ہیں, جی جی, اگر کوئی بہت امیر آدمی نہیں ہے جیل میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں امیر آدمیوں پہ ہاتھ ڈالنا مشکل ہے. صحیح. لیکن اگر یہ لوگ ہیں, آپ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ کون ہے کون نہیں, اور پھر جب اس کی بات واقعی میں سمجھتا ہوں کہ جرم واقعی ہے کوئی کرتا ہے, ٹھیک, اس حساب سے الحمدللہ آپ لیڈی ہیں اور آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں اتنی زیادہ کمپیریزن میں مردوں کے عورتیں کم ہیں. اچھا, میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مردوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. 20,000 مرد ہیں تو عورتیں صرف 300 ہوں گی پورے سندھ میں. صحیح. لیکن ان 300 کا ہونا بھی بہت زیادہ المناک ہے. ٹھیک. کیونکہ وہ آخر عموماً مائیں ہیں. پیچھے ان کے بچوں کا کیا ہوتا ہوگا. ان کے بچے رل جاتے ہیں,
6 سال تک تو ہم الاؤ کرتے ہیں کہ 6 سال کے بچے ان کے ساتھ رہیں, ٹھیک ہے, جو بذات خود ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ 6 سال کا بچہ بھی جس نے کوئی جرم نہیں کیا وہ جیل کے اندر کیوں ہے, صحیح بات ہے, اس کا کوئی اور میکینزم ڈھونڈنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ایک بڑا المیہ ہوتا ہے کسی لیڈی کا جیل کے اندر ہونا. اور ہمارا معاشرہ اچھا ہے اس معاملے میں کہ دیکھیں نا اتنے کم تعداد ہے جی, حالانکہ مطلب آپ ان لیڈیز کو جیل میں بھیجا جاتا ہے جن کا کرائم یا تو بہت زیادہ ہے بڑا, یا پھر وہ جو جس سے آپ وہ اوائڈ نہیں کر سکتے. صحیح. باقی چھوٹے موٹے جرائم میں عورتوں کو وہ باہر قید نہیں کیا جاتا, عموماً وہ چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے. اچھا, بچوں کو بھی جیل ہوتی ہے, ان کو بھی قید کیا جاتا ہے؟ بچوں کی مراد یہ ہے کہ وہ ایک تو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں 12-13 چلڈرن, ٹھیک, ہمارے یہاں وہ ہے چلڈرن ہے چائلڈ. اچھا, کتنے سال کے بچے ہوتے ہیں اس میں؟ 16 سال تک ٹھیک ہے, وہ ہمارے پاس نہیں رکھے جا سکتے. اچھا, ٹھیک ہے. تو ان کے لیے الگ ریمانڈ ہوم ہوتے ہیں. صحیح. اور اس سے اوپر جو ہیں وہ 16 سے 18 بلکہ 21 تک بھی کبھی کبھی ہم جوینائل جیل میں رکھتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے, جس کو نام ہم نے دیا ہوا ہے یوتھفل افینڈرز انڈسٹری اسکول. وومن پرزن کے ساتھ ہمیشہ یہ بھی ایک ہوتا ہے جیل. اور اس سے اوپر اگر ہوتا ہے تو پھر وہ ایڈلٹ پرزن میں ہوتا ہے. بالکل بچے خاص طور پہ اس عمر والے جو 18 سے 21 یا 16 سے 21 والے ہیں, جی, ان کی جیلیں الگ ہیں, بچوں کی جیلیں الگ ہیں. ٹھیک ہے. اور عموماً وہ بیچارے بھی سلمز میں سے آئے ہوتے ہیں, کوئی امیر باپ کا بچہ کم ہی ہوتا ہے. جی, عموماً جو جرائم کرتے ہیں وہ جن کے والدین میں خود میں فرسٹریشن, جو جہاں ہر وقت لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں, جہاں بچے ماحول اچھا نہیں دیا جاتا, ماحول اچھا نہیں ہوتا, جہاں پر ماحول اچھا نہیں ہوتا وہاں کے بچے عموماً ہمارے پاس آتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا بچوں کو قید کیا جانا چاہیے یا بچوں کو جیلوں میں بھیجا جانا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں جب ان کو ایسے جیلوں میں وہ چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جیل کاٹ کے آ رہا ہے, قیدی رہ چکا ہے, تو اس کا تو پورا فیوچر اسپائل ہو جاتا ہے. وہ جب باہر نکلے گا تو اس کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, نہ اسے اچھی جاب ملے گی, نہ اسے کوئی ایکسیپٹ کرے گا, نہ لوگ اس کو پسند کریں گے. تو کیا اس کا فیوچر تباہ نہیں ہو جاتا؟ وہ جو بچے یا بڑے جو کبھی جیل میں نہیں گئے اور پھر ایک دفعہ جیل چلے گئے تو ان کا سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے جیل جانے کا. صحیح. ارے یہ تھا جیل, یہ وہ خوف ختم ہو جاتا ہے جو خراب ہے. اسٹگما ہماری سوسائٹی میں وہ الگ ہے. بھلے جب آئے گا تو ٹیلی ویژن پہ بڑے بڑے چل رہے ہوں گے کہ یہ پکڑا گیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. جب بعض بری ہو کے نکلے گا تو شاید خبر بھی نہ کرے. ٹھیک. لیکن اس پہ اسٹگما لگ گیا وہی نا, تو کہ اگر اس کو جب سب کو پتہ چل گیا کہ یہ جیل کاٹ کے آ گیا تو میرے خیال سے کوئی اس کو باہر نکلنے کے بعد کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے کمپیوٹر لٹریسی پروگرامز, مختلف پروگرامز جو دیتے ہیں, ان کے جو سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں وہ ادارے, اس میں کہیں مینشن نہیں ہوتا کہ یہ جیل سے ریلیٹڈ کوئی مطلب ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے جو باہر بھی لوکیٹڈ ہوتا ہے, اس کی ایک برانچ ہمارے پاس بھی چل رہی ہوتی ہے. تو اس میں امپلائر کے پاس اگر وہ سرٹیفکیٹ لے جائے اس میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ جیل سے آیا ہوا بندہ ہے. اچھا, یہ تو بہت اچھی بات ہے, یہ تو اس کے لیے بہتر ہے. اچھا, آپ کا میڈیکل سسٹم کیسا ہے؟ میڈیکل کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور میں آپ کو انوائٹ کروں گا کہ کبھی آپ وزٹ کریں جیل کا. جیل کا کھانا مشہور ہوتا ہے نا کہ کھانا اچھا نہیں ہوتا, وہ کھانا آپ چیک کریں. وہاں کی دوائیوں کی جو معیار ہے وہ چیک کریں. ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. ہماری دوائیاں بہترین ہوتی ہیں, ہمارے ڈاکٹرز پرائمری کیئر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مختلف پرائمری, سیکنڈری, ٹرشری کیئر ہوتی ہے نا, ہیلتھ کیئر, تو ہمارے یہاں صرف پرائمری ہوتی ہے. اگر کوئی کسی کے ساتھ تھوڑا سیریس مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کو آؤٹ سائڈ ہاسپٹل ریفر کر دیتے ہیں اگر ہمارا ڈاکٹر کہتا ہے تو.
تو میں مطمئن ہوں کہ ہماری پریزن کی جو ہیلتھ سروسز ہیں وہ اچھی ہیں. اچھا گورنمنٹ اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ آپ کی مدد کرتی ہے یا گورنمنٹ کے بہت کچھ اقدامات ہوتے ہیں؟ جتنی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں جتنی ہمیں دوائیوں کی ضرورت ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو. 100% ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور فوڈ کے معاملے میں گورنمنٹ ہمیں بڑی مدد کرتی ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا انہوں نے کہا مزید امپروو کریں قیدیوں کے کھانے کو. تو پھر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ لیونگ کنڈیشنز کی بات کر رہا ہوں میں کہ پہلے ہوتے تھے کھتھے کہتے تھے ہم, وہ جو جیل کی زبان میں کمبل جو ہوتے ہیں ان کو کھتھا کہتے تھے. اچھا. اور کمبل کہلانے کے لائق بھی نہیں ہوتے تھے حقیقت میں. تو اب یہ میں نے کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ اچھا وہ 2 کھتھے ملتے تھے سال میں, ایک نیچے اور ایک اوپر. صحیح. اس پہ بندہ زندگی اپنا وقت گزارے جیل میں. صحیح. ٹھیک. میں نے کہا نہیں یہ ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف ہے. ہم نے پرچیز کیے ہیں فوم گدے, اور وہ گدے نیچے بھلے وہ 1.5 انچ کے ہوں لیکن وہ تھوڑے سافٹ تو ہوں گے. صحیح. اور اوپر کمبل ہو. ٹھیک ہے. تو نیچے بچھانے کے لیے وہ کھتر کو چھوڑ کے یا کمبل کو چھوڑ کے ہم نے گدے پرووائڈ کرنے شروع کر دیے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا سر, آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ جرائم ریشو کیسے کم کیا جائے؟ اس کو اس کے لیے گورنمنٹ کو کیا اقدامات کرنے چاہیے اور آپ لوگوں کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہماری پریارٹیز کو سیٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ہمیں جرائم ریشو کیسے کم ہوگا؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. روزگار دینا پڑے گا, تعلیم دینی پڑے گی, معاشرے میں ترقی دینی پڑے گی. یہ ریاست کا کام ہے. جب ہم نے اپنے عوام کے لیے سوچنا شروع کیا جی تو مجھے یقین ہے کہ کرائمز میں بھی کمی آئے گی. بالکل. اچھا سر, اب جو آگے گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے جیلوں کے لیے اور کافی ساری جو آپ نے چیزیں ہم سے شیئر کی, تو کیا آپ سیٹسفائی ہیں ایز اے آئی جی جیل ان سب اقدامات سے؟ ویسے تو میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ ہم کافی جگہوں سے دنیا میں کئی جیلوں سے ہمارا سسٹم اچھا ہے, اور کافی پروونسز سے ہمارا سسٹم جیل کا اچھا ہے. یہاں تک کہ گورنر صاحب نے تعریف کی, میڈم نیلوفر بختیار صاحبہ آئی تھیں, انہوں نے جب جیل وزٹ کی تو وہ انہوں نے تعریف کی. ہمارے اپنے منسٹرز اور چیف منسٹر صاحب اور یہ تو آتے ہی رہتے ہیں تو ان کو پتہ ہے. تو الحمدللہ ہمارا سسٹم اچھا ہے, میں مطمئن ہوں. لیکن اس میں ابھی بھی کام بہت ہو سکتا ہے, ابھی بھی اسکوپ ہے, ابھی بھی گنجائش ہے. اور یہ انشاءاللہ ہم کرتے ہی رہیں گے. جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ یہ بہتری کا سفر ہے, انشاءاللہ چلتا رہے گا, کہیں پہ یہ رکے گا نہیں. صحیح. ابھی آپ نے کہا کہ ایک گنجائش ہے, تو وہ جو ایک گنجائش ہے وہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا کیا جائے اور کیا بہتر اقدامات ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیں, جو مثال کے طور پہ میرا خواب تھا, میں نے کہا میں سوچتا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو مار کے اس کو دنیا سے روانہ کر دیں. ٹھیک ہے. ضروری نہیں کہ پیٹ کے اور یا تشدد کر کے آپ اس کو مار دیں, سیدھا کریں اور یا مار دیں, اچھے یا مار دیں. ہاں صحیح. آپ کی تحویل میں ہوتے ہوئے اگر کوئی ایکسٹریم ویدر کنڈیشن کی وجہ سے مر گیا تو سمجھیں کہ وہ بھی ایک قتل ہے. اچھا ٹھیک. میرا یہ خیال ہے کہ اگر گرمی کی ویو آئے اور اس میں کوئی بندہ مر جائے جیل کے اندر, تو میرے خیال میں یہ بھی ایک جس کو ہم اوائڈبل ایک وہ ہے, اس کو ہم اوائڈ کر سکتے تھے. چند سال پہلے کراچی میں ایک ہیٹ ویو آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا؟ جی جی بالکل. کتنے لوگ مر گئے تھے, بہت مرے تھے. اس وقت میں سپرڈنٹ تھا سینٹرل پریزن کراچی کا. ایک بیرک میں 20 لوگ بے ہوش ہو گئے, اور مجھے گھر سے 2:30 بجے رات کو آ کے مجھے بتایا کہ بے ہوش ہو گئے. اچھا. میں نے جلدی سے وہ کھلوائی بیرک, ان کو باہر نکالا, سب کو باہر نکالا قیدیوں کو, اور باہر کھڑا کیا, پنکھے چلوائے. اتنا حبس ہو گیا تھا اندر. صحیح. اگر اس میں کوئی مر جاتا ہے, صحیح بات, تو یہ کس کی وہ تھی ذمہ داری. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹیمپریچر پراپر دینا چاہیے قیدیوں کو, اور جو بھی ہماری ریسپانسبلٹی ہے اس کو سیف سیکیور ساؤنڈ رکھنا, ہماری ہیلدی اور
ان کو لیونگ رکھنا جی اور ڈگنیٹی کے ساتھ رکھنا، یہ ہمارے بیسک کام ہونے چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ چیزیں ہمارے نئے لاء میں ہیں ٹھیک کہ آپ ایسا ٹیمپریچر پرووائڈ کریں جس میں جو لیویبل ہو، جو کمفرٹیبل ہو. ٹھیک. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہر کراچی میں جرائم کا ریشو زیادہ ہے یا پھر اندرون سندھ میں؟ یا آپ کی، کیونکہ آپ کے انڈر تو پورے سندھ کی جیلیں آتی ہیں، تو اب تک آپ نے کیا آئیڈیا لگایا یا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ اس کا یہ بھی آسان، میں زیادہ نہیں جاؤں گا، آسان طریقہ ہے. جی جیسے میں نے بتایا کہ ٹوٹل 20,000 کے اس میں ہوتے ہیں، ویسینٹی میں ہوتی ہے ہمارا پریزنٹ پاپولیشن. ٹھیک ہے. تو تقریباً 9,000 باقی پوری سندھ میں ہوتے ہیں، 11,000 کراچی میں ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کراچی میں جرائم کا ریشو زیادہ ہے، یا پاپولیشن اتنی زیادہ ہے یا پھر جرائم زیادہ ہے. ٹھیک. یہاں واقعی وہاں کیونکہ اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے، یہاں پر وہ آپس میں بالکل کلوز رہنے والے لوگ ہیں، تو یہاں پر کرائم کچھ زیادہ ہے. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیوں شہر میں اتنے کرائم زیادہ؟ سوری میں آپ کو بات کرتا ہوں، کاٹ رہا ہوں. وہ یہ کہ انٹیریئر سندھ میں اگر آپ جائیں گی تو اس میں انٹیریئر سندھ میں وہ یہ ہوتا ہے کہ عموماً جرائم آپس میں جھگڑوں کے ہوتے ہیں، فیوڈز آپس میں، ٹرائبل، گھریلو مسائل اس طرح کے زیادہ ہوتے ہیں. یہاں پر سنیچنگ اور یہ یہاں زیادہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ماحول کو بھی بہتر کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ صرف جیلوں کو نہیں دیکھنا ہے، اپنے شہر کے ماحول کو بھی بہتر کرنا ہے تاکہ جرائم کم ہو. بالکل. ایک تو یہ کہ بہت تیزی سے پھیلتا ہوا اور بہت ہی زیادہ پاپولیٹڈ شہر ہے یہ، ہمیں اس کی پاپولیشن کو کنٹرول کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. صحیح. اور سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیسے اس پہ پھر نظر رکھنا. سیف سٹی کی طرح جو پلان کر رہے ہیں سینٹرل گورنمنٹ، اگر سیف سٹی بن گیا تو یہاں پر یا پھر ایک دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل، ہم سے شیئر کریں پلیز. ہو سکتا ہے کہ یہاں پکڑے زیادہ جاتے ہو، یہاں پر نظر زیادہ ہو. بالکل. وہاں پر ہو سکتا ہے زیادہ نظر نہ ہو. یہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں شہر میں، یہاں پر اگر کوئی کرائم کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے. وہاں پر ہو سکتا ہے کوئی اتنا سسٹم نہیں ہے، یا تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ اسکیٹرڈ ہیں، دور دور ہیں، اور وہاں پر آبادی بھی کم ہے، یہاں آبادی بھی زیادہ ہے. تو آپ ایک جنگل میں رہتے ہوئے، ایک چھوٹے گاؤں میں رہتے ہوئے آپ کس کو لوٹیں گے؟ صحیح بات ہے. ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو موبائل کس کے پاس ہے کہ آپ اس سے چھینیں گے؟ صحیح. تو کئی مطلب عوامل ہیں جو یہاں پر آپ ایک محلے سے نکل کے دوسرے محلے تک جائیں گی، کوئی نہیں پہچانتا، آپ کو نہیں پتا کہ باقی لوگ اور یہاں سے بھاگ جانا آسان ہے، گلیاں ہیں. ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر آبادی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ تھکلی پاپولیٹڈ ہونے کی وجہ سے میرے خیال میں. اچھا، آپ ماشاءاللہ اتنی ذمہ داریاں ہیں آپ کے اوپر کہ پورے سندھ کی جیلوں کو دیکھنا بھی ہے، ان کے لیے جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، پھر وزٹ بھی کرنا ہے. ان ساری چیزوں میں اپنی فیملی کو، اپنے فرینڈس کو کیا ٹائم دے پاتے ہیں آپ؟ اگر آپ صحیح ٹینشن زیادہ نہ لیں، اچھا، اور جیسے کہتے ہیں ٹینشن لینے کا نہیں دینے کا ہے، تو اور اپنی چیزوں کو سر پہ سوار نہ کریں، کول رہیں، تو میرے خیال میں آپ ہر کام آسانی سے کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. تو ماشاءاللہ مینیج کر لیتے ہیں آپ سب کچھ. میرے خیال میں صحیح مینیج کرتا ہوں. ہاں. تو فرینڈس کو یا فیملی کو شکایت تو نہیں ہوتی کہ بھئی آپ ہم سے نہیں ملتے اور بس آپ فیملی اور فرینڈس میں جھگڑا ہوتا ہے کہ وہ کہ گھر کو زیادہ ٹائم دیتے ہو، گھر والے کہتے ہوں گے کہ فرینڈس کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں. نوکری کو میں بہت زیادہ ٹائم دیتا ہوں، وہ زیادہ امپورٹنٹ. بالکل. اور اس کے بعد پھر فیملی اور فرینڈس. اب دیکھا جائے تو بعد اور پہلے والی پریارٹی بھی نہیں دینی چاہیے. ہاں صحیح. دیکھا جائے تو فیملی سب سے آگے ہونی چاہیے. بالکل. کیونکہ ہم جو نوکری کرتے ہیں وہ فیملی کے لیے کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم فیملی نوکری کے لیے نہیں ہے. صحیح. میں پیدا نوکری کے لیے نہیں ہوا. صحیح. پیدا ہوا ہوں تو مجھے سوسائٹی کی طرف میری رسپانسبلٹی ہے، جس میں سب سے پہلے میری فیملی آتی ہے، فرینڈس آتے ہیں، اس کے بعد
جو میری جس کی میں تنخواہ لیتا ہوں وہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ماشاءاللہ آپ اتنے ہمبل ہیں, اتنے خوش مزاج, اور آپ کی جو نیچر آف جاب ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, تو کیسے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, اور اس میں کچھ پرابلمس تو نہیں آئیں کبھی؟ میرے خیال میں ہمبل تو کیا, میں ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہوں کہ بہتر سے بہتر مطلب جو ہو سکے, اور انسان سیلف ٹریننگ کے ذریعے اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے. جی. میں ہمیشہ ایسا شاید نہ ہوں, جی. لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں زیادہ مائلڈ ہوں اور زیادہ میرے دل میں نرم خیالات آئیں لوگوں کے لیے, تو مینج کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے. مینجمنٹ بالکل یہ ہمارے یہاں ہے اس طرح کا کانسیپٹ کہ بالکل آپ کو ڈکٹیٹر بن کے چلانا ہوتا ہے. نہیں, دنیا میں کہیں بھی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. مینج کرنا ہوتا ہے چیزوں کو, اور وہ آپ بڑی سہولت کے ساتھ, بڑی آسانی کے ساتھ, اپنے لیے بھی آسانی, دوسروں کے لیے بھی آسانی کے ساتھ مینج کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, ابھی آپ نے کہا کہ ہم نے آپ سے پوچھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملتی ہے, اور ہر طریقے سے ماشاءاللہ آپ کو سپورٹ مل بھی رہی ہے, اور جیلوں میں بہتری بھی آ رہی ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ آئی جی جیل ہیں اور اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہیں, تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہوگا بڑے بڑے فیصلے بھی لینے پڑتے ہوں گے, ان بڑے فیصلوں میں بڑے بڑے پریشرز بھی آتے ہوں گے گورنمنٹ کی طرف سے, پولیٹیکل پریشر, تو کبھی ایسا کچھ ہوا؟ میڈم میں بتاؤں, اصل میں جب ہماری نوکری ہم جب وہ ہوتے ہیں نا, جب میں مثال کے طور پر میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھا, تو وہاں زیادہ مجھے فیصلے لینے پڑتے تھے, اور بار بار, کیونکہ میں جیل پہ ہوتا تھا, اور جیل میں ہزاروں قیدی ہیں ایک ہی جیل میں, اور ہر قیدی مختلف خیالات کا, ہر قیدی کیا ہر انسان مختلف اس کا ہوتا ہے نیچر کا, ان کے آپس کے جھگڑے, ان کی آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. آپ گھر کو دیکھیں نا, چھوٹا سا گھر ہوتا ہے, 5-6 بچے وہ ہوتے ہیں, فیملی ممبرز ہوتے ہیں, وہی روزانہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں, انہی کے خیالات, لیکن ایک بیلٹ میں 100 لوگ رہ رہے ہیں, اور سب کے خیالات الگ, اور ان کے آپس میں اختلافات, ان کے اختلافات پھر ہو سکتا ہے کبھی لابینگ میں, اور وہ گروپس بن جاتے ہوں, پھر ان کو ریزالو کرنا, یہ ہماری تربیت آہستہ آہستہ ہوتی رہتی ہے. صحیح. اب تو مجھے جنرلی دیکھنا ہے نا, اس وقت میں مائکرو لیول پہ کام کرتا تھا, اور وہاں زیادہ چیلنجز تھے حقیقت میں. اب تو میں پالیسی میکر ہوں, پالیسی دیتا ہوں, اور پالیسی پہ امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ کیا میرے آفیسرز میری دی ہوئی پالیسی, یا جو گورنمنٹ کی دی ہوئی پالیسی, یا جو ہمارے رولز پالیسی دے رہے ہیں, ان پہ عمل کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. اب نسبتاً میرے خیال میں مجھے ایزی فیل ہو رہا ہے اس کام سے جو میں مائکرو لیول پہ کرتا تھا. ٹھیک. اچھا, کبھی سیاست میں آنے کا موڈ ہوا آپ کا, یا آپ نے سوچا کہ کبھی سیاست میں آیا جائے؟ وہی بچکانا خیالات کہ میں اگر یہ ہوتا تو میں یہ کر دیتا, شاید میں یہ کر دوں اور وہ کر دوں. تو سیاست تو میرے خیال میں یہ انسان کے ساتھ منسلک ہے. انسان نے ترقی سیاست کی وجہ سے کی ہے. سیاست ہر آدمی کے دل میں ہوتی ہے, بالکل, چاہے وہ گورنمنٹ چلانے کے لیے ہو, چاہے کوئی ادارہ چلانے کے لیے ہو, چاہے آپس میں تعلقات کی, اس میں سیاست ضروری ہوتی ہے. اور سیاست کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں, لیکن سیاست جانوروں میں صرف نہیں ہوتی. ٹھیک. انسان میں سیاست نہ ہو یہ پاسبل نہیں. تو لیکن میں وہ سیاست جو آپ کہہ رہی ہیں وہ سیاست کرنے والا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. نہیں, وہ سیاست ہم کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کی طرف آنے کا کبھی سیاسی, نہیں وہ مشکل ہے. اچھا, مشکل ہے. 7 سال تک تو مجھے نوکری کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور 7 سال کے بعد پھر عمر رہ کون سی جائے گی کہ میں سیاست کی طرف جائیں. اچھا, کبھی کسی سیاسی پارٹی سے بھی آپ کو آفر نہیں آئی کہ آپ جوائن کریں؟ نہیں, گورنمنٹ سرونٹ کو اصولاً کسی بھی سیاسی پارٹی سے نہیں ہونا چاہیے, اور اس لیے میں بھی نہیں ہوں. لیکن ظاہر ہے پاکستانی ہیں, ہمارے ویوز ہیں, کوئی ویوز کسی لیڈر کے اچھے لگتے ہیں, کوئی ویوز کسی کے, تو ووٹ تو ہم ظاہر کرتے ہیں, اور وہ سیکریٹ ہے ووٹ. ہاں, صحیح, بالکل. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بہت ساری فیسلٹیز آپ نے دی ہیں جیلوں میں, اور بہت اچھے اقدامات کرنے جا رہے ہیں ابھی بھی آپ قیدیوں کے لیے. تو قیدیوں کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ کی جیل میں؟ قیدیوں کے لیے بہت ساری ایکٹیویٹیز ہم نے
प्रोवाइड की हुई हैं, जी लेकिन वो मेरे ख्याल में इनसफिशिएंट है अभी भी। ठीक। सफिशिएंट तब होंगी जब हर कैदी को अपॉर्चुनिटी हो। हम्म, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि जिस जेल में 2400 कैदी होने चाहिए वहाँ 6000 कैदी हैं। अच्छा। ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, ओवर Overcrowding। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा इश्यू हो रहा है। ठीक। बाकी हमने जो वॉलंटियर करता है, जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसके लिए बहुत से प्रोग्राम्स हमारे पास हैं। ठीक। अच्छा, ओवर क्राउडिंग क्यों है? वो आजकल जराइम ज्यादा हो रहे हैं या पहले से ही ओवर क्राउडिंग थी? ओवर क्राउडिंग में अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि एक अच्छे मुआशरे में जेलों के अंदर कॉन्विक्टेड कैदियों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक। उससे ये पता चलता है कि जिस पे केस बना वो हकीकतन कसूरवार था, उसकी वजह से उसको सजा लगी। सही। अब आप कुछ भी मतलब निकालें, लेकिन यहाँ की सिचुएशन ये है पाकिस्तान भर की ठीक। कि कम से कम 75% लोग अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं, और 25%, ये भी मैं थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ, सही। 25% सिर्फ होते हैं जिनको कन्विक्शन होती है। सही। अंडर ट्रायल कैदियों को जेल में नहीं होना चाहिए। अगर अंडर ट्रायल कैदी 75% में है तो उसका मतलब ये है कि हम उन पे या अगर वो कसूरवार हैं भी सही। तो हम प्रूव नहीं कर सके उनके ऊपर, ठीक। और या फिर वो बेकसूर थे, ठीक। अंदर पड़े रहे। सही। तो ये थोड़ा सा डायलेमा है, उसको हमें ठीक करने की जरूरत है। जुडिशल जो हमारा सिस्टम है उसको ठीक करने की जरूरत है। आप क्या समझते हैं? जस्टिस सिस्टम को हमें ठीक करने की जरूरत है। सही। आप क्या सोचते हैं कि ओवर क्राउडिंग कैसे खत्म की जाए और गवर्नमेंट को इसके लिए क्या इकदाम करने चाहिए? मेरे ख्याल में सबसे पहले ये कि एफआईआर जब करती है उससे पहले इन्वेस्टिगेशन अच्छी होनी चाहिए। सही, ताकि पता चले वाकई वो मुजरिम है कि नहीं। प्रोसिक्यूशन को बहुत ज्यादा पावर्स देने चाहिए। प्रोसिक्यूटर फैसला करे कि ये कोर्ट में जाने जैसा केस है या नहीं है। सही। हम ये होता है कि जैसे ही एफआईआर कटी डायरेक्ट जेल में भेज दिया। अब भले 3 साल केस चले और उसके बाद पता चले कि यार ये तो बेचारा वो था, बाइज्जत बरी हो जाए। 3 साल वो पड़ा रहा और बाइज्जत बरी हो गया। ये डायलेमा है, ये अंडर ट्रायल प्रिजनर का ये डायलेमा है। तो इस तरीके से क्राइम और ज्यादा बढ़ेंगे नहीं अगर हम सही इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसे जेल भेज देंगे और वो मुजरिम है भी नहीं, ठीक है, और वो जब मुजरिमों के साथ रहेगा और उनकी सारी गॉसिप और उनकी सारी बातें सुनेगा कि वो क्या क्या करके आए, तो नया मुजरिम नहीं पैदा होगा इस तरीके से। बिल्कुल, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जितने भी एक्टर्स हैं की जो प्लेयर्स हैं वो सारे हकीकत में लगे हुए हैं। उसमें हमें इंटरनेशनल हेल्प भी मिलती रहती है और हम उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें प्रोग्रेस होगी। सही। और ये बातें जो हम कई दिहाइयों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन पे हम काबू पा लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जब पहली बार आपने क्योंकि इस तरह के केसेस तो आपके पास आते होंगे कि पहली बार आपने जब किसी को फांसी लगते हुए देखा तो आपने कैसा फील किया या उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? कोई अच्छी फीलिंग तो नहीं थी, क्योंकि बल्कि मैंने सच बताऊं कि मैंने ये सोचा था कि मैं फांसी कभी नहीं देखूंगा। अच्छा। कुछ भी हो जाए, भले मुझे नौकरी से निकाल दें। और लेकिन फिर मेरी ऐसी जगह पे पोस्टिंग हुई कि वहाँ फांसी होने वाली थी। अच्छा। और मैं बहुत सीनियर ऑफिसर था जी। और मेरा भाग जाना मतलब अजीब था, वो पॉसिबल नहीं था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कर सकूंगा कि मैं निकल जाऊं। सही। तो ये एक चैलेंज की तरह देखना पड़ा और उसको बल्कि कंडक्ट कराना पड़ा। जी। लेकिन बहरहाल देखें, वो ये सज़ा मुजरिम को किसी जुर्म की वजह से मिलती है। जी। और मैं उस पर सज़ाए मौत के हक में हूँ या ना हूँ, देखना चाहूँ या ना देखना चाहूँ, देने वाले जज साहब होते हैं जी। जिनके आगे पूरा केस होता है। उनको पता होता है कि ये कितना मुजरिम है, कितना कसूरवार है। जी। तो मैं अगर ना हूं तो कोई ना कोई और दे देगा, सिस्टम तो है ना, सिस्टम तो चलता रहेगा। तो फांसी अगर किसी को उसने दी है क्रिमिनल सिस्टम ने या जुडिशियल सिस्टम ने, तो उस पर अमल तो होना ही है। सही। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि किसी कैदी का अच्छा बर्ताव हो और वो बहुत अच्छी तरीके से रह रहा है, काम भी अच्छा कर रहा है, तो उसकी सज़ा में कमी आती है, उसे जल्दी रिहा कर दिया जाता है या फिर वो मुद्दत पूरी करके ही जाएगा?
مثال کے طور پہ کسی کو 25 سال سزا ہے, صحیح, تو 25 سال کا مطلب 25 سال ہی ہوتا ہے. ایک تو وہ پتہ نہیں کیوں ہمارے یہاں کے دن اور رات الگ الگ کر کے 25 سال کا مطلب ہوا 14.5 سال, ایسا کچھ نہیں ہوتا, یا 12.5 سال جی, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. 25 سال مطلب 25 سال, 10 سال کی سزا مطلب 10 سال. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ہمارے یہاں ریمیشن سسٹم ہے. اگر کوئی کسی کو تعلیم دے گا, ٹیچر ہے, تو اس کو اس کی معافی ملے گی. اگر کوئی مثال کے طور پہ صفائی کا کام کر رہا ہے تو اس کی معافی ملے گی. ٹھیک ہے. اگر کوئی کچن میں کام کر رہا ہے اس کی معافی, سب کی الگ الگ معافی ڈٹرمن کی ہوئی ہے اس کام کی اتنی. اگر آپ نے کوئی تعلیم حاصل کر لی, کوئی ڈگری لے لی, اس کی معافی ہے. کوئی قرآن شریف کو حفظ کر لیا, اس کی معافی ہے. مطلب بہت سے انسینٹیو دیے ہوئے ہیں کہ معافی کی لالچ میں کوئی علم پرائیں, کوئی ہنر سیکھیں, اچھا کام کریں, اچھا برتاؤ رکھیں اپنا. گڈ کنڈکٹ کی معافی ہوتی ہے. اچھا, زبردست. مطلب 1/3 تو ہم کم از کم معافی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہر روز آپ کا نئے نئے قیدیوں سے واسطہ پڑتا ہے, تو آپ نے اب تک جو دیکھا ہے وہ کس طرح کے جرائم کو اور کس طرح کے مجرم اور جرم کا کیا ریشو دیکھا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جرم کے پیچھے عوامل ہوتے ہیں, ایسے کوئی شوقیہ کوئی مجرم نہیں کرتا. تو میں نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی تھی جس میں یہ پتہ چلا تھا کہ زیادہ تر لوگ غریب تھے جو جرائم میں, جتنے غریب اتنے زیادہ تعداد تھی ان کی, جتنے امیر اتنی تعداد کم تھی جرائم پیشہ لوگوں کی یا جیل کے اندر قیدیوں کی. جتنے ان ایجوکیٹڈ اتنے زیادہ تھے, جتنے زیادہ ایجوکیٹڈ تھے وہ بہت کم تھے. مثال کے طور پہ گریجویٹ اینڈ ابو صرف 7% تھے, باقی ان پڑھ یا تھوڑے جو کم پڑھے ہوئے. مطلب آپ لوگوں کو فائنینشلی امپاور کریں, لوگوں کو لٹریسی پرووائڈ کریں, ایجوکیشن پرووائڈ کریں, تو میرے خیال میں روزگار دیں تو کافی کمی آ سکتی ہے. عوامل یہی ہے پیچھے, غربت, بے روزگاری, لا علمی. مطلب اتنی لا علمی کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس کا کیا نتیجہ رزلٹ ملے گا مجھے. صحیح, یہ تو کم از کم آنا چاہیے, یہ تو پتہ ہونا چاہیے. جی بالکل. تو آپ لوگ کیا اقدامات کر رہے ہیں آج کل قیدیوں کے لیے, اپنی جیلوں کے لیے؟ ہم جیسے میں نے کہا کہ ہم نے مختلف پروگرامز, کمپیوٹر لٹریسی پروگرامز, یہاں تک کہ ہم ڈپلوماز کرا رہے ہیں کمپیوٹر میں, سافٹ ویئر میں, اس کے علاوہ دستکاری, اس کے علاوہ فائن آرٹس, میوزک, لکھنا پڑھنا, کریٹو رائٹنگ, اس طرح کے بہت سارے پروگرامز ہیں جن پہ عمل کر کے اور سیکھ کے اگر قیدی باہر بھی جائے تو ان کو فائدہ ملے گا, وہ کیریئر پرسو کرے. مثال کے طور پہ عورتوں کی جیل, اس میں ہم نے بیوٹیشین کا بھی باقاعدہ ایک وہ کورس رکھا ہوا ہے تاکہ جب وہ باہر نکلیں تو وہ اپنا ہاتھ پرسو کر سکتے ہیں خواتین. تو کئی پروگرامز ہیں, اور صرف یہ ہے کہ میکینزم یہ نہیں بنا ہوا کہ جب وہ جو قیدی ریلیز ہوتا ہے تو پتہ کسی کو نہیں کرتا وہ کدھر گیا. ٹھیک, پوسٹ ریلیز میکینزم ہونا چاہیے. رائٹ, جو بندہ جیل سے اگر سدھر کے نکلا ہے تو بھائی وہ سیم سوسائٹی میں نہ جائے جہاں پر پھر بگڑ جائے. صحیح, اس کا کچھ نہ کچھ, کوئی نہ کوئی ادارہ, کوئی نہ کوئی سسٹم ہو جو اس کو سپورٹ کرے. بالکل. تو اور آپ لوگ اس طرح کے کورسز جو کرا رہے ہیں اس کا تو بڑا فائدہ ہوگا, جب وہ باہر نکلیں گے تو کچھ جوائن کر سکتے ہیں, کوئی اپنی نوکری کر سکتے ہیں, کچھ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. جیسے خواتین کے لیے آپ نے بیوٹیشین کا, تو وہ اپنے جا کے پارلر بھی کھول سکتی ہیں. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اور اس کا کریڈٹ ماشاءاللہ آپ کو جاتا ہے, آپ کی گورنمنٹ کو جاتا ہے. اچھا سر, ابھی تک تو بہت آپ کے پروفیشن کے بارے میں ہو گئی, بڑی ڈرائی باتیں ہو گئی, سیریس باتیں ہو گئی. تھوڑا سا آپ کی پرسنل لائف کو بھی ٹچ کرتے چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ دن کیسے گزارتے ہیں اور آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ آفس کے بعد میں گھنٹہ ڈیڑھ سوتا ضرور ہوں. اس کے بعد عموماً میرے پاس دوست آ جاتے ہیں یا میں دوستوں کے پاس چلا جاتا ہوں. صحیح. اور پھر ہماری گپ شپ رہتی ہے تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے واپس. جی. اور یہ روزانہ کا معمول نہیں ہے ویسے. اچھا, کبھی کبھی وہ, ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے, بلکہ یہ
फ्राइडे सैटरडे संडेज की बात है। ठीक है। बाकी तो अब अगर मैं जाऊंगा तो थोड़ी देर के लिए आराम करूंगा, उसके बाद बच्चों के साथ, बल्कि यही होता है कि पूरा दिन ही गुजर जाता है अगले दिन तक। ठीक, तो यही होता है। बाकी फ्राइडे सैटरडे संडे या कभी कभी कोई दरमियान में दोस्तों के साथ और कोई दिन हो जाता है जिसमें हम प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है। रूटीन लाइफ है, रूटीन में ही मजा है। सही। अच्छा, फिटनेस का ख्याल रखते हैं? फिटनेस का आजकल कर रहा हूँ। अच्छा, फिटनेस का जबरदस्त। ये कर रहा हूँ कि खाने में एहतियात कर रहा हूँ और थोड़ा वॉक कर रहा हूँ। सही, जॉगिंग वगैरह ये सारी चीजें। शायर कौन से पसंद है? मुझे शायरों में इकबाल, फैज, फराज जी। और फिर अपने सिंध में भिटाई, सचल, सामी हमारे शहर का था, माशाल्लाह। और फिर शेख अयाज हमारे शहर का था, जी। उस्ताद बुखारी, मतलब शायर। और फिर जी। इंटरनेशनल जो लिटरेचर है उसमें भी बहुत बड़े नाम हैं। ठीक। तो शायरी का तो जाहिर है। इतने माशाल्लाह बड़े बड़े आपने नाम लिए, उनमें से कोई अच्छा जो आपको बहुत फेवरेट हो, बड़े लेजेंड्स जो आपने नाम लिए हैं शायर, उनका कोई एक अच्छा सा शेर हमें सुना दें। मिसाल के तौर पर फैज अहमद फैज का जो नूरजहान ने जबरदस्त गाया है, जी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमान, जी। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, ठीक। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। इस तरह। सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, इतना अच्छा आपने शेर सुनाया है, बहुत बेहतरीन। अच्छा सर, हमसे एक छोटा सा आपको एक वाक़या भी शेयर करना होगा। आपकी लाइफ का कोई ऐसा वाक़या जो यादगार बन गया हो, हमसे शेयर कीजिए प्लीज़। यादगार तो पुरानी बातें तो ज़ाहिर याद नहीं होंगी, जो करीब मादी करीब में हुई हैं। मिसाल के तौर पे उस दिन हम गए ठट्टा जी। तो मकली के कब्रिस्तान, और हम उसमें उन्होंने शुरू किया है, एक बैटरी के साथ चलने वाली रिक्शा है। जी जी जी। उस पे वो विजिट कराते हैं। अच्छा, तो मैं थका हुआ था। हाँ। चप्पल मैंने रखी नीचे जी, जी। और पाँव ऊपर कर लिए। अच्छा। और जब हम अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो पता चला वो चप्पल कहीं खो गई थी। अच्छा। हम वापस गए, ढूंढा, लेकिन वो चप्पल को उठा के ले गया था। अच्छा, तो वो और फिर गाड़ी में से किसी ने फेंक दी थी या फिर खुद ही गिर नहीं, गई? गिर गई थी। अच्छा, ठीक है। ढकोलों में। अच्छा, फिर जाके आपने ढूंढी तो नहीं मिली? नहीं मिली। तो फिर आपने तो इंतजामिया को बोले ये क्या अब इस आपका? उम्र में ये ख्वारी पाँव, नंगे पाँव घूमना, ये बड़ी वो अजीब लगा था मुझे। अच्छा, चलो, ये तो बड़ा मजेदार सा वाकया है और किसी के साथ भी हो सकता है। अच्छा सर, लास्ट में आप कोई एक अच्छा सा मैसेज हमारे नाजरीन को देना चाहेंगे? मैं सबके लिए बस यही रिक्वेस्ट है कि हमें एक जिम्मेदार शहरी बनने के लिए हमें लॉ अबाइडिंग होना चाहिए, कानून का एहतराम करना चाहिए, बड़ों बुजुर्गों का ख्याल करना चाहिए, हमें एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप को कोई और सिखाने वाला नहीं होता, आप अपने आप को सिखा रहे होते हैं। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आपको सोसाइटी सिखाएगी। आप आम दुनिया के हालात से ही, इर्द गिर्द के हालात से ही बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, लेकिन अगर आप सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर ये ना सिर्फ आप अपने आप को नुकसान दे रहे हैं, आप अपनी फैमिली और अपने इर्द गिर्द, बल्कि पूरे सोसाइटी, पूरे मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। हमें सबको चाहिए कि हम अपने आप को एजुकेट करें, अपने बच्चों को एजुकेट करें, उनको सिखाएं, तालीम दें, और तालीम के अलावा कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफियात में से, इतने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया, उसकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही महवेश चौहान को दीजिए इजाज़त। इस अपनेपन के साथ के अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए वीनस के मेहमान महवेश चौहान के साथ।